منافقین کی حدیث شریف کے اندر بہت ساری نشانیاں آئی ہیں، کوئی کس درجے کا منافق ہے تو کوئی کس درجے کا منافق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ منافق کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے دوران ایک ایسا منافق جس کے شر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ بھی کیا ہے اور اس سے حفاظت بھی مانگی ہے اور اس سے ڈر بھی، خوف بھی محسوس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں ایسے منافق کے شر کے علاوہ اور کسی چیز کا یا کسی منافق کے شر کا خوف نہیں ہے، صرف اس منافق کے شر کا مجھے بڑا خوف ہے۔ وہ منافق کون سا ہے؟ المنافق بالذی یتکلم بالحکمہ، وہ ایسا منافق ہے کہ جو بظاہر تو حکمت کی باتیں کرے، علم و دانش کی باتیں کرے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر باتیں کرے، لیکن اس کا عمل، اس کا طریقہ یہ سب ناحق ہو۔ جب وہ عمل کرے، تقریر کے بعد جب وہ عملی زندگی کے اندر آیا، اس کے ہاتھ میں تھا کہ اب وہ کسی چیز کو کنٹرول کرتا یا کسی چیز کو درست کرتا، تو وہ اس وقت ناحق عمل کرتا ہے، ظالمانہ حکم چلاتا ہے، ظالمانہ کام کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے جب پیش ہو، اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلیں اور جب پسے پشت چلا جائے، اپنے عمل کے اندر چلا جائے تو اس کا عمل ظالمانہ اور ناحق ہو، تو ایسے منافق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار بھی کیا ہے اور حضور کو اس چیز کے ایسے منافق کی شر سے خوف بھی رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بیان فرمائی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ منافق کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب وہ امانت کسی بھی درجے کی ہو سکتی ہے، آپ ابتدا سے لیں اور انتہا تک جائیں۔ آپ بچپن میں کسی بچے کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں یا بوڑھے کسی شخص کے پاس کوئی بڑی چیز امانت رکھتے ہیں۔ منافق کی یہ ایک خصلت ہے کہ وہ منافق امانت کی حفاظت نہیں کرتا، امانت کے اندر خیانت ہمیشہ کرتا۔ اور دوسری جو منافق کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب آپ اس سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نہیں پورا کرتا، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری، جب بھی بات کرتا ہے، تیسری جو نشانی ہے منافق کی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات جھوٹ ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنی باتوں کے جال کے اندر پھنسانے کے لیے۔ اب ان 3 باتوں کو ذرا ساتھ میں جوڑیے تاکہ آپ کو منافق کی صحیح طریقے سے پہچان ہو جائے۔ پہلی، جب وہ باتیں کرتا ہے تو حکمت کی باتیں کرتا ہے، بڑی عقل اور دانش والی باتیں کرتا ہے، لیکن عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ دوسری جو نشانی جو اس کے ساتھ جڑتی ہے کہ آپ سے جو وعدہ کرے گا اس وعدے کو وہ پورا نہیں کرے گا، وعدے کو توڑ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی، جب وہ بات کرے گا تو بات کے اندر جھوٹ ہوگا، لیکن وہ اس انداز سے جھوٹ بولے گا کہ آپ کا بھروسہ وہ اپنا پا لے گا۔ ایسے منافقوں سے ہوشیار رہنا اور ان سے خبردار رہنا اس کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور چوتھی جو منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو آج اگر آپ معاشرے میں ڈھونڈنے کو نکلے تو آپ کو ہر گلی، ہر قدم قدم پر ملے گی، وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے وہ شخص تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ منافق کی نشانی ہے۔ اب ان نشانیوں میں سے اگر کسی شخص کے اندر چاروں پائی جائیں تو وہ تو منافق ہی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک نشانی کے اوپر اگر کوئی شخص پورا اترتا ہو، کسی شخص کے اندر یہ ایک علامت پائی جاتی ہو، تو وہ بھی منافقوں کی خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر، کسی ایک لیول پر ہے کہ منافقوں کی طرف چل پڑا ہے وہ، تو انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔
کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے اندر بڑی پیار محبت ہوتی ہے، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی غمی خوشی کے اندر آنا جانا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں تک کہ دوست ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانے والے جب آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے دوست نے کبھی میرے سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھا تھا، کبھی میری خوشی کے اندر بھی اس نے شرکت کی تھی، کبھی غم کے اندر بھی میری وہ ڈھال بنا تھا، کبھی میرے دشمن سے بھی اس نے میری حفاظت کی تھی، کبھی اس نے میری پہریداری بھی کی تھی، کبھی میری بیماری کے اندر بھی میرے سامنے وہ ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا، میری مدد کی تھی، یا کسی موقع پر اس نے میرا غم ہلکا کرنے کے لیے مجھے سہارا دیا تھا۔ کہ ساری باتیں بھول کر جب ہم جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، ہماری دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو جس سے ہمارا رشتہ داری ہمارا تعلق جو پہلے بڑا مضبوط اور پیار سے بھرا ہوا تھا ٹوٹ گیا، اب فقط کیا ہے کہ وہ شخص برا ہے، اس کا کسی کے سامنے ہم ذکر کریں گے تو ہم اس کا ذکر خیر نہیں کرتے، ہم اس کی اچھائیوں کو بھی برائیاں کر کے گنتے ہیں، ہمیں اس کی برائیاں تو نظر آتی ہیں، ہم اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا عمل جو ہے یہ منافقانہ عمل ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ وعدہ کر لیتے ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے، پھر انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم منافقوں میں سے نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ منافق وہ ہے کہ جب آپ اس سے وعدہ کریں تو وعدہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ بھائی میں نے کون سا پورا کرنا ہے، میں نے تو ویسے بھی اس کو دھوکہ ہی دینا ہے، میں نے تو ویسے بھی وعدہ توڑ دینا ہے، یا ارادہ نہیں کرتا لیکن اس کا عمل اس کا بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ شخص تو وعدہ خلاف ہے، ایک دفعہ دو دفعہ ہمیشہ اس کا یہی عمل ہے، تو یہ شخص منافق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر ایک پکا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، پھر کسی عذر کی وجہ سے اگر اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا تو یہ شخص منافق نہیں ہے، یہ مجبور ہے، یہ معذور ہے، اسے ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح عورتوں کی منافق ہونے کی جو نشانی بیان کی ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عورت منافق ہے جو خود کو اپنے شوہر سے چھڑا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے یا ناحق خلع کا مطالبہ کرتی ہے، وہ عورت منافق ہے۔ لیکن وہیں پر خلع کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت وہ اپنے شوہر سے پریشان ہے، اس کے پاس تنگ ہے اور اس سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور اپنا حق حاصل کرنا چاہتی ہے، تو حق پر رہتے ہوئے اگر وہ اپنے مرد سے علادہ ہونے کے لیے خلع کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ عورت منافق نہیں۔ لیکن اگر ایسی عورت جو ناحق ہوتے ہوئے مرد کو پریشان کرنے کے لیے یا اسے اذیت پہنچانے کے لیے خود کو اس سے دور کر لیتی ہے یا خود خلع کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ یہ شخص مجھے طلاق دے دے، مجبور کر دی اسے، تو یہ عورت منافق ہے۔ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، جس شخص کی نیت درست ہے اسے اجر بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اور جس شخص کا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قرض لیتے ہوئے یہ نیت ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو لوٹانے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو شخص قرض لیتا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ بھائی میں نے لوٹانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد بھی نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی نیت اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے، حضور کے طریقوں پر چلنا ہے، ایسے شخص اگر خاموش بھی ہے تو اس کی خاموشی کو بھی ذکر میں لکھا جاتا ہے، نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے اس کی نیت اطاعت خداوندی نہیں ہے، اطاعت رسول اللہ نہیں ہے، ایسے شخص کا کلام کرنا، تقریریں کرنا، آواز کرنا، نصیحتیں کرنا، یہ سب کچھ ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہمارے اندر کوئی بھی ایک خصلت منافقوں والی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صف سے نکال کر مومنین کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔